السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کو ہر ایک کی کہانی میری زبانی سنانے والا ہوں، یعنی کہ ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یا تو پیش آتا ہے یا پیش آنے والا ہے۔ ایک شخص اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور ضعیفی کو وہ پہنچ گیا، کمزور ہو گیا، تو اسے بیماریوں نے آ گھیرا، جن بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس بیماری کا علاج صرف موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ لوگ اب اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر آنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں لیٹا اپنے چھت کو دیکھ رہا تھا کہ چھت پر اسے اپنی زندگی کی تمام تصویریں نظر آنے لگی کہ اس نے زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کس کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے، کس کے ساتھ اس نے بد اخلاقی کی، کس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا، کس کے اوپر اس نے ظلم کیا، کس کے حق کو اس نے دبایا، کس کے حق کو اس کے مکمل ادا کیا۔ یہ تمام تصویرات اسے اپنی زندگی کی اس چھت میں نظر آ رہی تھی۔ چونکہ اب آخری وقت آ چکا ہے، اور جب کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اسے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہو، لیکن اس کے باوجود میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے اعزا اقارب، رشتہ دار، میری اولاد، میری بیوی اور میرے بچے، یہ سب کے سب کھڑے ہیں اور مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ آج بھی عیادت کے لیے آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر میں بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میری زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ میں آنکھیں کھول کر لوگوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہے۔ میں ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ بھی اب کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے میری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کھولنے کی، لیکن وہ میری آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ پھر میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام اسرائیل ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے تو میں اچانک سے آنکھیں کھولتا ہوں، ڈر کی وجہ سے ان کو دیکھتا ہوں، اور پھر وہ میری روح کو نکالنے کے عمل میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میری روح ادھر نکل رہی ہے، میرے تمام جسم کی جان ختم ہو چکی ہے، اور میرے ہاتھ بھی کام کرنا بند کر چکے ہیں، میرا جسم بھی کام کرنا بند کر چکا ہے، میری آنکھیں بھی اب کسی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، میری زبان بھی بند ہو چکی ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز کہ میرے کان ابھی بھی لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کی آہٹیں محسوس کر رہا ہے۔ تو میرے کان میں میرے گھر والوں کی رونے کی آواز جاتی ہے، میرے بیوی بچوں کے رونے کی آواز جاتی ہے، اور تمام اعزا اقارب کے رونے کی آواز جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ میری لمبی لمبی سانس چلنے لگتی ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے منہ میں کوئی پانی ڈال رہا ہے، شاید کہ وہ میرا بھائی تھا، اور وہ پانی جو وہ میرے منہ میں ڈال رہا تھا وہ آب زمزم تھا، جسے میں نے ایسے وقت کے لیے رکھا تھا کہ جب میں مرنے کے قریب ہو جاؤں تو مجھے یہ پانی پلایا جائے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جو لوگ میری محبت میں رو رہے تھے، جو لوگ میری محبت کی وجہ سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، میں نے کچھ دیر کے بعد مسجد سے یہ آواز سنی کہ آج فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اور وہ میرا ہی نام لیا جا رہا تھا۔ جب میں نے وہ آواز سنی تو میں چونک گیا کہ کیا میں اب مر چکا ہوں، اب میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو میرے اعزا اقارب، رشتہ دار جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میری اولاد اور میری بیوی جو رات دن مجھ سے چمٹ کر رہتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں اب گفتگو کر رہے ہیں کہ اسے کب اب دفنایا جائے گا۔ لوگ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر تک اب میت کو گھر میں نہیں رکھا جائے گا، جتنی جلد ہو سکے اسے دفنا دیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی محنت کی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے غسل کا انتظام کیا جا رہا ہے، مجھے نہلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور میرے غسل
खाने से निकाल कर, यानी जो मैंने गुस्ल खाना अपने पैसों से बनाया था, बेशकीमत गुस्ल खाना बनाया था, उसमें मैंने शावर और झरने लगवाए थे, उसमें अच्छे अच्छे मैंने इंतज़ामात किए थे। मैं देख रहा हूँ कि आज मुझे उस गुस्ल खाने के अंदर दाखिल न करके घर के किसी कोने में बाहर की साइड में लेकर जाया जाता है, वहाँ मुझे गर्म पानी से नहलाया जाता है। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैंने ये गुस्ल खाना क्यों बनवाया था। आज जिस घर से मुझे निकाल कर लोग दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, मैंने इस घर के लिए कितनी मेहनतें की थी। इस घर को बनाने के लिए हमने तो लोगों पर जुल्म भी कर दिए थे, इस घर को बनाने के लिए हमने तो नाजायज़ काम भी किए थे। आज वो वक्त आ गया कि मैं खुद इस घर के काबिल नहीं रहा। उसके बाद फिर लोग आए और मेरे जनाजे को लोगों ने कांधा दिया, तो मैं जाते हुए देख रहा हूँ कि मेरे दरवाजे पर वो गाड़ी लगी हुई है जिसको ख़रीदने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, जिसे ख़रीदने के लिए मैंने रात दिन अल्लाह की नाफरमानी करके उसको हासिल करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी है। आज मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझे उस गाड़ी में नहीं लेकर के जा रहे हैं, बल्कि एक चारपाई पर लेकर के मुझे कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। चुनांचे जब कब्रिस्तान में गए और वहाँ जाकर लोगों ने जल्दी जल्दी करके मुझे दफना दिया, और तमाम वो लोग जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे, जो लोग मुझसे हमेशा ये कहते थे कि तेरे बगैर हमें चैन नहीं आता, तेरे बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमने देखा कि लोगों ने हमें मनोमन मिट्टी के नीचे दबा दिया और सारे लोग वहाँ से जुदा हो गए। फिर मेरी वो हालत हो गई कि आज तक मुझे कोई देखने वापस नहीं आया। मेरे भाइयों, ये हमारी ज़िंदगी है, ये है ज़िंदगी की कहानी। हर एक के साथ ये मामला होता है या होने वाला है। इस वजह से ज़रूरी ये है कि हम अपनी मौत से पहले पहले अपनी तैयारी करें। जिन लोगों के लिए हम नाफरमानियाँ कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम अपनी जन्नत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, हम होशियार हो जाएं और ख़बरदार हो जाएं। हम अपने मौत से पहले पहले हम अपनी तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए।